بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ عز و جل نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مخلوق جنات کی مخلوق ہے۔ ظاہراً تو وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑی طاقتور مخلوق ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر جو معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اگر کوئی آدمی ان معمولات کا اہتمام کرتا ہے تو اس قرآن کی قوت کے سامنے سفلی معقلات، جنات اور اس قسم کے شرور و فتن ٹھہر نہیں سکتے، وہ ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، اور گھر ہے تو گھر چھوڑنے پر مجبور، اور اگر دکان ہے تو دکان چھوڑنے پر مجبور، کسی مقام پہ بھی رہ رہے ہیں تو نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایسی تاثیر اور برکات رکھی ہے، قرآن مجید کے اثرات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کا اثر کیا ہے۔ پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو قرآن کی ہیبت کو پہاڑ برداشت نہ کر سکیں۔ قرآن مقدس کا اہم ترین موضوع وہ توحید ہے اور رسالت ہے۔ توحید کی امانت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے آسمان و زمین پر اس امانت کو پیش کیا، زمین و آسمان نے اس بارے گراں کو اٹھانے سے معذرت کر لی۔ یعنی اتنی طاقت اور قوت ہے قرآن مقدس میں، تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتیں قرآن کو کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکی۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص تحقیق پیش کی ہے جنات کے متعلق۔ یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، ان میں کس چیز کی مقدار زیادہ ہے، اور ان کی خاصیات وغیرہ کو انہوں نے بیان فرمایا۔ بہت بڑے اللہ والے تھے، ہمارے پیر و مرشد استاد مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ تھے، اور بڑے شاہانہ انداز میں رہتے تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ کوئی آدمی بھی آتا کوئی کام تو ہاتھ اٹھا کر کہتے جاؤ کام ہو گیا ہے، وہ جاتے کام ہو گیا ہوتا ان کا۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت میرے ہاں میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ گاڑی کی چابی گاڑی کے اندر ڈال کے یہاں کھڑی کر دو، جاؤ گھر میں بچہ آپ کا آ گیا ہوگا۔ وہ گیا تو بچہ گھر میں آیا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا طلبی نہیں تھی حضرت کی، حضرت اسی وقت ان کو سیل کرتے اور اسی وقت مدرسے پر دینی کاموں پر لگا دیا کرتے تھے۔ کسی دینی مصرف میں، دعوت و تبلیغ میں، صدقات و خیرات میں، انسانی رفاہی کاموں میں ان کو لگا دیا کرتے تھے۔ حرص و ہوس نہیں تھی، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت گئے، ایک آدمی کو خواہش پیدا ہوئی کہ موسیٰ روحانی بازی کو دیکھوں، تو حضرت ایک مقام پر تھے تو وہ وہاں پہنچے، جا کر جب دیکھا تو ملاقات نہیں کی۔ دل کے اندر خیال آیا کہ یہ کیسا اللہ والا ہے، اتنی بڑا حسین لبادہ، اتنی اچھے کپڑے، اتنی شان و شوکت، سفید لباس، سفید جبہ، یہ تو عربیوں جیسی شان و شوکت بنائے ہوئے ہیں، اوپر امامہ اور پھر اس کے اوپر حضرت سفید کپڑا ڈالتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ولی ہیں؟ وہ چلا گیا، رات کو خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم نے میرے ایک دوست کو ناراض کیا، اس کے بارے میں بدگمانی کی ہے، جاؤ ان سے معافی مانگو۔ اب وہ آیا، حضرت کی ملاقات کی، بار بار معافی مانگ رہا۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، تو معاملہ بتایا کہ حضرت میں نے بدگمانی کی بھی، اس حلیے میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو برادران عزیز، حضرت مولانا موسیٰ روحانی بادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے آدمی تھے اور بڑی تحقیقات ہیں ان کی۔ برکات مکیہ ایک انہوں نے کتاب لکھی، اس کی منزلیں حضرت نے لکھی ہیں۔ میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو روزانہ اس کی ایک منزل پڑھے اور کہے میں پریشان رہتا ہوں۔
روز گھر میں ایک منزل پڑھے اور کہے مجھے روزگار نہیں ملتا، ایک منزل پڑھے کہے کہ میری شادی رکی ہوئی ہے، ایک منزل پڑھے اور کہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہے، 7 منزلیں ہیں ہفتے کے اعتبار سے بنی ہوئی، اور 800 سے زائد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پچھلی کتابوں سے بھی لکھ کے اس کے اندر جمع کیے۔ ہر نام کے شروع میں بھی درود بیان فرمایا ہے، آخر میں بھی درود بیان فرمایا ہے، اس کی منزلیں بنائی ہیں۔ بڑے فوائد ہیں، تسخیر کے فوائد، یہ جنات، شیاطین اور اس قسم کے شرور و فتن سے حفاظت ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اس کتاب کے میں فضائل کیا بیان کروں، تم خود پڑھنا شروع کرو اور خود مشاہدہ کرو گے، تمہیں پتہ چلتا جائے گا کہ کیا کیا فوائد ہیں اس کے، بے شمار فوائد، بے شمار۔ تو بہرحال حضرت نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر جنات کے متعلق حضرت نے گفتگو لکھی، وہ یہ کہ جنات کی جو غذا ہے اسی ہڈی کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، اسی کو وہ کھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہڈی اور روس سے یعنی لید سے گوبر جب خشک ہو جائے تو اس سے فرمایا استنجا مت کیا کرو، یہ جنات کی غذا ہے۔ لید جو ہے ہمارے جانوروں کی، وہ جنات کے جانوروں کا اس کے اوپر گھاس ہوتا ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں، اور جو جنات ہیں ان کی غذا ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات نے مجھے دعوت دی، میں ان کے ہاں حاضر ہوا، انہوں نے مجھے اپنے مکانات، اپنے گھر دکھائے، اپنے اکل و شرب کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں دکھائی، آگ وغیرہ کے جلانے کے نشانات دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی شان تھی۔ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن شرارتیں کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے باندھنے لگے تھے۔ فرمایا مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت یاد آ گئی، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی، ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے رب کریم ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ تو میں نے کہا جنات کی تسخیر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے یہ شان و شوکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرحمت فرمائی، اور حضور نے خود فرمایا کہ اگر یہ شان و شوکت مجھے ان کی یاد نہ آتی تو پھر میں اس کو باندھ دیتا، مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، کھیل کود کرتے جنات کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، لیکن انسان کو اللہ عز و جل نے ان ابلیسی قوتوں سے بڑھ کر قوت عطا فرمائی ہے۔ روحانیت کے اعتبار سے انسان کا مقام اوپر ہے۔ تو حضرت مولانا موسیٰ روحانی بادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی غذا اور ہے، جنات کی غذا یہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے جسم کے عناصر میں سے جو سب سے بڑا عنصر ہے وہ آگ ہے، اور یہ جو ہڈی ہے فرمایا اس ہڈی میں بہت زیادہ مقدار فاسفورس کی ہے، اور فاسفورس جو ہے اس کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ تو اسی لیے یہ آگ ہی ان کی ایک غذا بنتی ہے، اس کے اندر حرارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہڈیوں کو ان کی غذا بنایا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ شروع سے اپنا ایک نظام بنایا ہے، حق و باطل کا باہم تقابل، اور یہ کشمکش روز اول سے شروع ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے،
اور انسان کو بھی چاہیے شیطان کو اپنا دشمن بنائے۔ اہل دل اولیاء اللہ، وہ اللہ والے جن کے بارے میں فرمایا ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرت تا دل صاحب دل نامش بدرد، خدا اس وقت تک کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا جب تک کہ وہ کسی اللہ والے کا دل نہ دکھائیں۔ وہ اللہ والے وہ دشمن سمجھتے ہیں شیطان کو اور دشمنی کرتے ہیں ساری زندگی، مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے تقابل میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ روز اول سے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا فیصلہ فرمایا، ان کے تخلیقی مراحل شروع فرمائے، ان کے جسم کا ڈھانچہ تیار فرمایا، 40 دن تک ابلیس کے سامنے رکھا رہا۔ وہ روزانہ جاتا، ٹھوکر مارتا، کبھی کیا بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا، اور وہ اندر داخل ہو جاتا۔ جب اللہ عز و جل نے روح پھونکی تو حکم فرما دیا۔ شیطان بھی کہتا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کیا حیثیت ہے اس کی، مجھے تصرف ملا تو میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جب روح ان کے اندر ڈالی اور دل بنایا تو پوری ترتیب کے ساتھ سامنے آئے، تو پھر اس کو پتہ چلا کہ اگر یہ اللہ والے بن گئے تو میرے جیسے کتنے شیطان ان کا تقابل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو طاقت اور قوت مرحمت فرمائی، تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ میں اپنے نبی، اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان کہتا تھا میں نے تو اس کو دیکھا ہوا ہے، اپنی بڑائی جتلانے لگا، اسی مغروریت نے اس کو تباہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا جو گناہ آسمانوں پر ہوا ہے تکبر اور حسد ہے۔ اس نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کا نام تھا عزازیل، اور یہ فرشتوں میں شمار تھا۔ زمینوں پر اس کو حکومت دی گئی تھی، تو اسی میں یہ تکبر میں آ گیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کو روحانیت کے اعتبار سے طاقت زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم ان آیات بینات کو جنہوں نے جزیرہ عرب سے جنات اور شیاطین کو نکالا، جنہوں نے انسانوں کے جسموں سے، انسان کے ضمیر سے، انسان کے خمیر سے، انسان کے وجود کے ذرے ذرے سے ان شیاطین و جنات کو نکالا ہے، اگر ہم انہی آیات بینات کا اہتمام کریں، ان کی تلاوت کریں، مستقل طور پر ان کا ورد کریں، تو اللہ رب العزت ان ساری ابلیسی قوتوں کو ہمارے جسم سے بے دخل کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو توفیق نصیب ہو جائے، سورۃ بقرہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے اور پانی پر دم کر کے اس کو پی لے، جہاں شرارتیں ہوتی ہیں، جہاں نحوست ہے، جس مقام پر اس کو خدشہ ہے، جہاں جاتے ہی جسم درد کرے، جہاں جاتے ہی خوف محسوس ہو، جہاں جاتے ہی بوجھ محسوس ہو، تو سمجھ لے کہ یہاں کوئی اثرات ہیں گھر کے اندر، تو وہاں جا کے اس پانی کو چھڑک دے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے وہاں سے جنات و شیاطین کو نکال دیتے ہیں، بندے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ کا اہتمام کرے یا منزل کا اہتمام کرے۔ اگر اتنی بھی وقت نہیں ہے، چند آیات بتلاتا ہوں۔ ان آیات بینات کو اگر آپ پڑھ لیں اہتمام کے ساتھ، سورۃ اعراف کی آیت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ آیات بینات اعتصام ہے، اعتصام یعنی حفاظت ہے، اس میں اللہ رب العزت کی ضمانت ہے ان آیات بینات میں۔ آیت الکرسی پڑھو، ان ربکم اللہ الذی، یہ آیت مبارکہ پڑھو، اور افحسبتم انما خلقناکم، یہ آیت مبارکہ پڑھو، سورۃ حشر کی آخری آیت پڑھو، یہ جل جائیں گے اس کے سامنے، راکھ ہو جائیں گے۔ یہ تو آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور پھر آگ کے بنے ہوئے کو آگ میں کیسے عذاب ہوتا ہے، کیسے جلیں گے وہ؟
پہلی بات تو یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر غالب عنصر آگ کا ہے۔ ہوا، آگ، پانی، مٹی تو انسان کے عناصر بھی ہیں۔ اور ایک کتاب ہے الابریز، حضرت شیخ عبدالعزیز الدباغ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس میں لکھتے ہیں کئی ایک انہوں نے بڑے بڑے زبردست معمولات بھی بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر کسی کو پڑھنے کی توفیق مل جائے تو ہر وقت ہنستا ہی رہے، خوش و خرم رہے، وہ نام یا متعال ہے۔ تو اسی کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن قیامت کے اللہ رب العزت جو جنات کو عذاب دیں گے وہ ٹھنڈا عذاب ہوگا، سرد عذاب، جکڑ جائے گا۔ تو بہرحال اس قسم کی کارروائیاں کرتے بھی ہیں شیاطین، کسی پر تسلط مل بھی جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے استدراج ہوتی ہے۔ ایک عورت تھی بیچاری، اس کے اوپر شیاطین کے اثرات پڑ گئے، اس کی آنکھوں سے مٹی کے ڈھیلے نکلتے تھے۔ سکول میں پڑھتی تھی، بچی تھی، تو بڑے انہوں نے علاج کروائے، اور سکول کے عملے نے ان کے والدین کو بلایا کہ بچی جب آتی ہے یہاں پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں گھر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں سے ڈھیلے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑے آنکھیں اتنی موٹی ہو جاتی ہیں، لہذا بچوں کے لیے ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ کی بچی گھر میں رہے، وہاں تیاری کریں، امتحان دلوا دیں گے، علاج کروائیں اس کا۔ بڑی جگہوں پہ انہوں نے علاج کروائے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت ہی کے شاگرد تھے، مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے ان کا علاج کیا تھا قرآنی آیات کے ذریعے سے، آیات سحر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو شفا عطا فرمائی۔ اب وہ پشاور کے اندر اپنا ایک بہت بڑا سکول بنائے ہوئے ہے، زبردست طریقے سے چلا رہی ہے، بالکل ٹھیک تندرست ہو گئی۔ تو قرآنی آیات کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے۔ ہم جن کے پاس جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے، جو دین کی ابجد سے واقف نہیں ہیں، ایک اصول آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، جس سے آپ علاج معالجہ کروا رہے ہیں، کیا وہ دیندار ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق؟ آذان ہو رہی ہے وہ مست ہے، اس کو کوئی نماز کا علم نہیں ہے، اس کی شکل و صورت اگر دیکھی جائے تو کوئی اس کی شکل مشروع نہیں ہے، شرعی یعنی شکل و صورت اس کی نہیں، تو ایسی غیر شرعی قسم کے لوگ وہ کہیں کہ ہم آپ کا علاج کریں گے، وہ اور بڑی مصیبت میں ڈالنے والے ہوتے ہیں، بڑی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ تو ان کے پاس ہم جاتے ہیں، قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب سے ہم رہنمائی حاصل نہیں کرتے، برکت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں وہ جو بھاری بھرکم اور بڑا جن تھا عفریت، اس سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ کھڑا ہوا کہ مجھے جانے دیجئے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ یہاں کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو تخت پیش کر دوں گا، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت پیش ہوگا۔ تو ایک وہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، جس کے پاس ایک اسم اعظم تھا، آصف بن برخیہ، حضرت کے صحابی بھی تھے، حضرت کے خالہ زاد بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی آگ چھپکنے کی دیر لگے گی، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ قیامت تک کے لیے انسانیت کو اللہ نے جنات پر سر بلندی مرحمت فرمائی ہے، یعنی جن کو رد کر کے انسان سے کام لے کے اللہ نے اس کی طاقت کو ساری کائنات کے سامنے پیش کیا ہے کہ انسان زیادہ طاقت رکھتا ہے، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے سر سجدے میں رکھا اور پڑھا یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدہ لا الہ الا انت ایتینی بعرشہا، اے اللہ اس کے تخت کو لے آئیے۔ اگر کوئی آدمی دنیا کا اس کو پڑھے اور سر سجدے میں رکھ کر پڑھے، ایتینی کے بعد اپنی ضرورت کو پیش کرے
کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز ضرورت ہے وہ دے دیجئے مجھے۔ ایتینی کا مطلب یہی ہے کہ مجھے دے دیجئے، جو چیز بھی مانگے گا خلوص دل کے ساتھ اور اللہ پر حسن ظن رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کو ضرور بے ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ تو یہ طاقت و قوت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، جنات کو اللہ عز و جل نے پسپا کیا ہے، ان کو ہمیشہ انسانوں سے نیچے رکھا، انسانوں کو اللہ رب العزت نے اوپر رکھا اور روحانیت کے منازل عطا فرمائے۔ اپنی ذات عالی کا عرفان اللہ پاک نے انسان کو مرحمت فرمایا ہے، روحانیت کی قوت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ تو پھر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ان چیزوں سے، اللہ عز و جل سے ڈرنا چاہیے، اور قرآنی آیات کے ذریعے سے ان ہمہ قسمی شرور و فتن سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔